بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں چند کام آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ غسل کیجئے، ناخن کاٹیے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹتا ہے انشاءاللہ وہ 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ بالوں میں تیل لگائیے، خوشبو لگائیے، کیونکہ خوشبو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا بہت پسند ہے اور ان کی سنت مبارکہ ہے۔ امامہ باندھیے کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر۔ اچھے اور سفید کپڑے پہنیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جسم پر سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ دعا کریں کہ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی ایک خاص گھڑی ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جائیں کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر حاضری دیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ایک نام یا سلام و یا حفیظ و یا سلام اس کا ورد کریں۔ میرے دوستو، یا سلام و یا حفیظ اس کے عام دنوں میں بھی پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ایک قریبی دوست ہیں، وہ میرے پاس حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں روزانہ 11 مرتبہ یا سلام و یا حفیظ پڑھتا ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں یا اللہ میرے تمام دن کی حاجتیں ہیں وہ پوری فرما۔ اب پھر جو بھی حاجت ہوتی ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اللہ پاک وہ ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھ کے نکلتا، گاڑی پر سوار ہوتے وقت کوئی بھی مشکل کام کرنے سے پہلے میں یہ روحانی عمل کرتا انشاءاللہ فائدہ ہوں۔ یہاں تک کہ اسکول اور کالج میں داخل ہوتے وقت سب ساتھیوں کی نیت کر کے پڑھتا، تمام بلاؤں سے اور ناگوار آفات سے حفاظت کی دعائیں مانگتا۔ تو کہنے لگے 2013 کی بات ہے کہ اسکول میں کچھ مزدور جو ہیں وہ چھت کی مرمت کرتے تھے۔ تیار چھتیں، کنکریٹ کے سلیبیں چھت اس سے بنی ہوئی تھی اور سلیب بہت زیادہ کریک ہو چکے تھے، کمزور تھے اور ٹوٹ چکے تھے۔ میں روزانہ دل ہی دل میں یہ عمل پڑھ کر 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام سب مزدوروں کی نیت کر کے دم کر دیتا تھا کہ یا اللہ ان میں کوئی مزدور یہ بڑے خطرناک سلیب ہیں، پاؤں رکھیں بیچارے اوپر سے نیچے گرے اور سلیبیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلی ہوئی ہیں اور وہ اتار رہے ہیں، یا اللہ ان میں کسی مزدور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ اس تصور کے ساتھ میں 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھتا۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ایک مزدور 2 مرتبہ سلیب گرنے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور ہم دور سے دیکھ رہے تھے، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ مر گیا ہے، اتنا اونچا نیچے گرا، یا پھر ہاتھ پاؤں کی ہڈی تو ضرور ہی ٹوٹی ہوگی، لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، معمولی سی خراشیاں آئیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور اسی طرح میرا بھائی چھت کے اوپر سے گرتے گرتے بچ گیا اور اس کی بنیاد یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی نیت کر کے، اپنے جذبوں کی نیت کر کے، اپنے جذبات، کیفیات، وجدان کی نیت کر کے، اپنی نسلوں کی نیت کر کے، اپنے پیٹ میں بچے کی نیت کر کے، ابھی بچہ پیٹ میں گیا ہے تو اس کی نیت کر کے، اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ جو تو بچہ دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، یا اللہ اس کی حفاظت کا نظام بھی غیب سے بنا دے۔ اللہ تیرے پاس فرشتوں کی کمی تو نہیں ہے مولا، تیرے پاس فرشتے تو اتنے ہیں
کہ آج جو آقا کے روزے پر صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کی باری آئی تھی، ان کی قیامت تک پھر باری نہیں آئے گی، اور وہ ترستے ہیں کہ روزہ اطہر پر، گنبد ہجرہ پر، سونے کے روزے پر درود و سلام فرشتے پڑھنے آج جو آئے ہیں ان کی شفٹیں فجر سے لے کے عصر تک، عصر میں شفٹ پھر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر عصر سے لے کے پھر فجر تک 2 شفٹیں لگتی ہیں فرشتوں کی۔ آج جو آئے ہیں قیامت تک پھر نہیں آئیں گے۔ مولا تیرے پاس کوئی فرشتوں کی کمی ہے؟ کمی ہے؟ کمی ہے؟ تیرے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اتنے فرشتے آئے، حاضری دی، پھر نہیں آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی کے جنازے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ فرمایا اس کے جنازوں میں مفہوم ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ میں پاؤں سیدھا کر کے نہیں چل سکتا، اللہ چاہے تو اتنے بھیج دیں۔ یا حفیظ یا سلام، اللہ سے اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، حفاظت کا نظام مانگیں۔ بچہ اپنا ہوم ورک کمپیوٹر پر بیٹھ کے کر رہا ہے، یا حفیظ یا سلام، مولا بس تو اس کی حفاظت فرما۔ بیٹے کے پاس موبائل ہے، بیٹی کے پاس موبائل ہے، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ تم اس کی حفاظت فرما۔ اس کے پاس بائک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ تم حادثے سے اس کی حفاظت فرما، اور اس سواری کو غلط راہوں پہ جانے سے بچا، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ اس کی جان کی حفاظت، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ اس کے مال کی حفاظت، یا حفیظ یا سلام، ایمان کی حفاظت، یا حفیظ یا سلام، اے اللہ اس کے فیوچر کی حفاظت، مستقبل کی حفاظت، نسلوں کے لیے آپ مانگیں، نسلوں کے لیے یا حفیظ یا سلام پڑھ کے مانگیں، نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ وہ نادیدہ نسلیں جنہیں میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے خزانوں میں اور کائنات کا نظام موجود ہے، اور قیامت تک آنے والا آخری شخص جو آ کے رہے گا اللہ کے امر اور حکم سے، اس کے لیے بھی آپ روحانی تصور، اس کے لیے بھی حفاظت کی دعاؤں کا تصور، اس کے لیے بھی انصار نظام کا تصور۔ مولا بعض اوقات باپ ولی ہوتا ہے، بیٹا مجرم اور بدماش بن جاتا ہے، بے بس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ نبی نوح علیہ السلام ہیں، بیٹا نافرمان بن گیا۔ لوط علیہ السلام ہیں، بیوی نافرمان بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، باپ ایمان نہیں لے کے آیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کتنے قریش میں صرف 7 خاندان کے بندے ہیں جو اسلام لائے ہیں، باقی ایمان نہیں لائے۔ اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، مولا چاہتے تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ وجدان کفیات تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ ساری مخلوق کے دل تیرے قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تو چاہے تو ان کو ملا دے، مولا تو چاہے ان کو توڑ دے، اللہ سب تیرے پاس ہیں۔ مولا میں غیبانہ حفاظت کی دعائیں کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معلوم ہے انبیاء کی کتنی دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوئیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں کتنے سالوں کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کتنے سالوں کے بعد، اور کتنے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کتنے سالوں کے بعد اللہ نے قبول فرمائی۔ مولا میں آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ وہ تقوی ہی تو تھا، وہ دعائیں ہی تو تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار کو توڑ کے سیدھا کر دیا۔ اے موسیٰ آپ نے اس دیوار کو کیوں؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی، بچے جو ہیں وہ چھوٹے تھے، لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ 7 نسلوں کے پہلے کا کوئی بزرگ تھا، باپ تھا، جن کی دعائیں اور اعمال اور تقوی کی برکات سے وہ خزانہ محفوظ رہا۔ مولا میں تجھ سے اپنی نسلوں کا فیض بھی مانگتا ہوں، نسلوں کی حفیظت بھی مانگتا ہوں، نسلوں کی حفاظت بھی مانگتا ہوں۔ اے اللہ آج جو میں نے دور دیکھا ہے یہ پھر بھی اچھا دور ہے،
ہر آنے والا دور قیامت کے قرب کا دور ہوگا، اور فتنے ایسے پھوٹیں گے جیسے کیڑے مکوڑے زمین سے نکلتے ہیں بارش کے بعد۔ اے اللہ اس سے بھی زیادہ مولا تو ان کی حفاظت چاہے تو کر دے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا